بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد صراط مستقیم کورس سبق نمبر 13 قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پیارے پیغمبر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، لہذا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ حدیث نمازوں کے مستحب اوقات۔ فجر کا مستحب وقت۔ عن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فجر کی نماز کو خوب روشنی میں پڑھو کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ خوب روشنی کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم طلوع آفتاب سے 25 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے نماز پڑھی جائے۔ بالکل اندھیرے میں نماز پڑھنا یہ احناف کے نزدیک بہتر نہیں ہے۔ مستحب وقت یہی ہے کہ جب تھوڑی روشنی ہو جائے اور سورج کے طلوع ہونے میں 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ رہ جائے تو فجر کی نماز ادا کی جائے۔ گرمیوں میں ظہر کا مستحب وقت۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم۔ رواہ البخاری۔ باب الابراد بالظہر فی شدت الحر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے اثر سے ہے۔ عصر کا مستحب وقت۔ عن علی بن شیبان قال فكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية۔ رواہ ابو داود۔ باب فی وقت صلاة العصر۔ حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز کو مؤخر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ سورج صاف اور سفید ہوتا۔ عقائد۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ کی عظمت کا بیان۔ کائنات کی تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ مرتبے اور مقام پر فائز حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ ہیں۔ سب سے اعلیٰ مقام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ کا ہے اور انبیاء علیہ الصلاۃ میں سے بعض سے افضل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ سے افضل، اعلیٰ اور سید الانبیاء ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ پیغمبروں میں سے بعض پیغمبروں کو ہم نے دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ہر نبی اپنے زمانے میں شریعت مطہرہ کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور ہر نبی کو لوازم نبوت علوم سارے کے سارے عطا ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اولین و آخرین کے نبی ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کو اولین و آخرین کے اور تمام مخلوقات سے زیادہ علوم عطا کیے گئے۔ مسائل و احکام نمازوں کے اوقات کے تعلق سے۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے لے کر یعنی ختم سحری سے لے کر طلوع شمس تک ہوتا ہے، طلوع آفتاب تک ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا مستحب وقت وہ ہے کہ جب آسمان پر تھوڑی سی سفیدی ظاہر ہونے لگے۔ ظہر، جب سورج دوپہر کے بعد ڈھلنا شروع ہو جائے، اس وقت سے لے کر مثل ثانی یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے کے علاوہ دوگنا ہو جائے، اس وقت تک ظہر کا ٹائم رہتا ہے۔ لیکن ظہر کا مستحب وقت یہ ہے کہ سردیوں میں نماز جلدی پڑھ لی جائے اور گرمیوں میں نماز کو ٹھنڈا کر کے یعنی تھوڑی تاخیر سے پڑھی جائے۔ عصر کا وقت، جب ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے
اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک عصر کا وقت ہے، لیکن عصر کا مستحب وقت یہ ہے کہ اس کو بھی دیر سے پڑھا جائے، لیکن یہ یاد رہے کہ اتنی دیر نہ ہو کہ آسمان پر سرخی ظاہر ہونے لگے، آسمان کے اوپر پیلا پن آنے سے پہلے پہلے یا لالی آنے سے پہلے پہلے عصر کی نماز ادا کر لی جائے۔ یوں کہیے کہ غروب آفتاب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے پہلے عصر کی نماز ادا کر لی جائے۔ مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر آسمان پر سرخی باقی رہنے تک ہے۔ البتہ اس وقت میں اگر کوئی نماز ادا نہ کر سکے تو جب تک آسمان پر سفیدی باقی رہے اس وقت تک ادا کی جا سکتی ہے۔ مغرب کا مستحب وقت یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہوتے ہی اسے ادا کر لیں، عموماً پہلے ہی گھنٹے میں اسے پڑھا جائے، یعنی غروب آفتاب سے لے کر 20 منٹ کے اندر اندر مغرب کی نماز ادا کرنے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ عشاء، جب آسمان سے بالکل سفیدی ختم ہو جائے اس وقت سے عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ البتہ عشاء کی نماز کا مستحب وقت یہ ہے کہ پہلے 2 گھنٹے چھوڑ کر پڑھیں، یعنی جب وقت ہو گیا تو اس کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے اندر اندر عشاء کی نماز ادا کر لی جائے، یہ مستحب وقت ہے۔ عام طور پر اوقات نماز کے تعلق سے جو جنتریاں اور کیلنڈر جاری ہوتے ہیں ان سے مدد لے لینی چاہیے، چونکہ ان میں نمازوں کے اوقات کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ مسنون دعا، کھانا شروع کرنے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ بھی دعا ہے جو عام طور پر مشہور ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اگر دعا پڑھنا بھول جائیں اور کھانے کے دوران یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی کھانے کے شروع اور آخر میں اللہ ہی کا نام لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔